السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اس سے پہلے سورہ 3 کی 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج اگلی جو 4 آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں 4 قسموں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ حضرت عیسیٰ بن موسیٰ یہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک دن 14ویں رات کا چاند بالکل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سبقت لسانی سے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر یہ چاند تیرے سے زیادہ حسین ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب بولنے کو تو بول دیا، فوراً بیوی نے پردہ کر لیا کہ میں چاند سے چاند تو پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور وہ چمک تو مجھ میں تو نہیں ہے، لہٰذا تم نے مجھے 3 طلاق دے دی ہے اور طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت پریشان ہوا، صبح کے وقت خلیفہ منصور کے پاس گیا اور پوری بات بتائی۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ علماء کرام کے سامنے رکھا۔ سارے علماء کرام نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، اس کی بیوی جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے یہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک عالم اسی مجمع میں موجود تھا، وہ خاموش تھا۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ تو خاموش کیوں ہے، تو کیوں بول نہیں رہا ہے؟ تو وہ عالم کون تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بولوں میں؟ تو آپ نے جب اپنے لب کو کھولا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ چاند چاہے جتنا خوبصورت چاہے کیوں نہ ہو جائے، لیکن اور اس کی بیوی چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو چونکہ اللہ نے فرمایا ہے، مطلقاً فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو اس شخص سے کہا کہ اے عیسیٰ بن موسیٰ اپنی بیوی کے پاس جا، طلاق واقع نہیں ہوئی اس قرآن کی آیت کی روشنی میں، تمہاری بیوی چونکہ سب سے زیادہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، لیکن پھر آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا۔ یعنی اگر یہ انسان جس کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اگر یہ انسان اپنے منصب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے منصب کو چھوڑ دیتا ہے، ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں دی، ان آنکھوں میں روشنی رکھی اور ان کے کان میں ان کے کان میں نغمے رکھے اور ان کو اتنا خوبصورت دماغ عطا کیا ہے، چنانچہ سائنس کہتی ہے کہ ایک چرواہا کے دماغ سے اگر کمپیوٹر بنایا جائے تو نیو یارک سے بڑا کمپیوٹر ایک چرواہے کے دماغ سے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دماغ انسان کو دیا ہے، لیکن اگر انسان یہ اپنے منصب کو چھوڑ دے اور اب وہ اللہ نے جو ان کو یہ نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، نافرمانی کرے اور ایمان نہ لائے، کفر کرتا رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیں گے، یعنی اس جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو ڈال دیں گے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ 3 طرح کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کے پاس چراغ عقل ہے لیکن ان کے پاس نفسانی خواہشات نہیں ہے اور وہ اللہ کے مقدس فرشتے ہیں۔ دوسری مخلوق جن کے پاس نفسانی خواہشات تو ہے لیکن ان کے چراغ عقل ان کو نہیں دی گئی ہے، اور وہ
جانور ہے، بہائم ہے، اور تیسری مخلوق جس کو چراغ عقل بھی دی گئی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہے ان کے پاس، اور وہ انسان ہے۔ تو اگر انسان نفسانی خواہشات رکھتے ہوئے اگر وہ عقل سے کام لے تو پھر ان کا مقام وہ جو ہے فرشتوں سے بھی ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان عقل رکھتے ہوئے اگر نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے تو وہ پھر جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ جانور کی طرح یا جانور سے بھی گزرا ہو جاتا ہے جو نفس کا غلام ہو جاتا ہے عقل رکھتے ہوئے۔ تو فرمایا، اللہ نے یہی فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو نیچے سے نیچے حالت کی طرف جو ہے پھیر دیتے ہیں، یعنی جوانی اس کو خوبصورت دیا، ان کو جوانی دی، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی، اس کی تفسیر ایک یہ بھی بیان کی کہ اس کو بڑھاپے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے پھر بے پناہ بے حساب ان کے لیے اجر ہے۔ تو جو ایمان لا لیا، اپنے اللہ کا جو ہے اچھے اعمال کرنے لگا، تو اللہ پھر ایسوں کو بے حساب اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اب تمہیں کیا چیز جو ہے قیامت کے دن کو پر ایمان لانے سے جو ہے روکتی ہے؟ جب تم نے دیکھا کہ اللہ نے جو ہے انسان کو جو کیا کچھ عطا نہیں کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور پھر جو ہے چلنے کے لیے پیر دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اور جو اللہ یہ دے سکتا ہے، پھر انسان کو جب ایک وقت آتا ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے، انسان یہ سب کچھ جو ہوتے ہوئے بے بس پڑا رہ جاتا ہے۔ تو کیا چیز تمہیں پھر قیامت کے جو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے اس قدر بنا سکتا ہے، تو پھر اس کو بعد موت کے بعد اس کو دوبارہ پھر وہ بنانے پر وہ قادر ہے، اس کو قدرت حاصل ہے۔ تو کیا چیز تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین رکھنے سے روکتی ہے؟ کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو یہ سورہ 3 کا جو ہے اس سے پہلے 3-4 آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی تھی، اور آج الحمدللہ یہ باقی 4 آیتوں کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہم شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کی زمین پر چل رہے ہیں، اللہ کے آسمان کے شامیانے کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کوئی چائے پلا دیتا ہے تو ہم اس کا جو ہے احسان مند رہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے جب ہم ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں کہ یہ مجھے فلاں ٹائم پہ چائے پلایا تھا، لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے اب سے لے کر بلکہ جب تک موت نہیں آتی تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، آسمان سے پانی برسا کر رزق دے رہا ہے، زمین سے سبزہ اور کھیتیاں اگا کر رزق دے رہا ہے، پانی جو ہے زمین سے پانی نکال کر ہمیں جو ہمیں پینے کے لیے پانی عطا کر رہا ہے۔ تو اس رب کی پھر چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اسی کو لائق عبادت سمجھ کر اسی کی عبادت کریں، تاکہ پھر جب ہم ایسا کریں گے تو ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔